جی مفتی صاحب، اس سے ایک اسی سے ایک اتفاق سے ایک اور سوال جو ہے منسلک ہے کہ غالباً کراچی میں ایک مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے 100 سے زائد جو ہے وہ شادیاں کی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے گستاخی کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا گیا ہے۔ تو یہ سیاست سے ہٹ کے یہ بات کس حد تک یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ چیز اور ایک اور صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں جھوٹی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر یہ الزام ہے۔ تو یہ تاریخ سے کیا یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شادیاں کی؟ نہیں بھیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف رکھیں سیاست کو اور ایک طرف رکھیں باقی تاریخ کو بھی۔ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی ایسی شادیاں ہیں، بہت ہیں، حتیٰ کہ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ جا کر کہنا پڑا کہ لوگوں میرا بیٹا بہت طلاق دینے والا ہے، سوچ سمجھ کے رشتہ دینا۔ لوگوں نے کہا ہم ان کو رشتہ نہیں دیتے، حسن کو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دیتے۔ یہ اصل بنیاد تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے بہت زیادہ، اور ظاہر ہے ان کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ تو جہاں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ گئے ہیں، عربوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی، ان کا حضرت کسی طرح۔ اسی لیے وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، جب ان کی شہادت ہو گئی تو اصرار کیا اس کے والدین نے کہ بالکل 18-19 سال کی ہو اور تمہاری اتنی چھوٹی عمر ہے، دوسری شادی۔ اس نے انکار کر دیا، پھر رشتہ، یہ عربوں کی معاشرت میں۔ تو اس نے والد نے ایک دن بٹھا کے پوچھا کہ بیٹی ہے کیا؟ اس نے کہا مسئلہ ابو شادی کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں حسن کی بیوی رہی ہوں اور حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں چاہتی ہوں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بنا کر اٹھائی جاؤں، اس صف میں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، میں اس سے دوسری شادی نہیں کرتی۔ لوگوں کو بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ ہوئی ہیں شادیاں، طلاقیں بھی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے خود آ کے کہا کہ حسن طلاق دے دینا چند دن کے بعد، مگر ہماری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ کیا اعتراض ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ مفتی صاحب نے صحیح کہا ہے جنہوں نے بھی کہا۔ یہ جو ادھر ادھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اعتراضات کرنے والے، ان سے پوچھے کوئی کہ یار تم پڑھے لکھے کتنے ہو؟ معلوم ہوا کہ عربی زبان بھی نہیں آتی، تو جب آپ بنیادی مآخذ تک نہیں پہنچ سکتے، سورسز تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو مت بولیے۔ حسن رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا تھا کہ سودا تم اور سودا کا بہت خیال رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری حج پہ جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے حنفیہ کا کتنا سخت مسلک ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں گزارے گا تو دم واجب آئے گا۔ حنفیہ اتنے سخت ہیں اس مسئلے میں۔ سودا حاضر ہوئی آدھی رات کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے اور پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے، آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں آہستہ 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 چلتی ہوئی مینا پہنچ جاؤں گی، پھر صبح آپ بھی تشریف لے آئیں گے تو وہاں آپ کی خدمت میں رہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودا کو اجازت دی، صرف سودا رضی اللہ عنہ کو، یعنی امہات المومنین میں سے غالباً سودا رضی اللہ عنہ یہاں ہی تھی، آرام آرام سے چلتی گئی، جسم مبارک ان کا بھاری ہو گیا، جیسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ سودا اب تمہاری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، سوچتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ ان کا نہیں اللہ کے رسول، یہ نہ کریں۔
آپ ایسا کر لیں کہ میری جو باری آتی ہے، جس شب کو آپ نے میرے گھر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، میری بجائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جایا کریں، میں اکیلی ٹھیک رہتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں چلے جایا کریں، وہاں میری باری کے دن اور رات گزار لیں۔ اور میں طلاق اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ میں چاہتی ہوں قیامت میں آپ کی بیویوں میں سے اٹھوں، بس اور کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ٹائم تھا، وہ اس سے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ کہتے تھے چند دن کے لیے شادی کر لیں پھر طلاق دے دیجیے گا، کسی طرح آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق جڑ جائے۔ اس سے بھی پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، تو بتائیں کتنا لمبا کریں اس جواب کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی اس کی مثال ملتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں لوگوں کو کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا، اور آپ نے فرمایا ہاں میرا نسب کام آئے گا۔ اس لیے لوگ کوشش کرتے تھے کہ سادات کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑ جائے، تاکہ قیامت میں مغفرت کے جتنے اسباب اور سامان ہیں نا، اس میں سے ایک اور اضافہ ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا داماد۔ اور بھی لمبی بات کی جا سکتی ہے۔